اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آدمی تقوی اختیار کرے تو ہم اس کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کریں گے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پیسوں میں پیسہ یہ اصل نہیں ہے، پیسوں میں برکت اصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تقوی اختیار کر لو تو ہم تم کو بہت زیادہ پیسے دیں گے، دکانیں دے دیں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو تو ہم تمہیں برکت عطا فرمائیں گے آسمان سے اور زمین سے. وہی فرمائے گا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر تقوی اختیار کرو تو ہم آسمان سے اور زمین سے تمہارے لیے برکتیں نازل کریں گے. تقوی کے دو عوامل ہوتے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے. خاص تقوی کہتے کس کو؟ تقوی کے دو عوامل ہیں، ایک ہے مراقبہ اور ایک ہے ذکر. یہ دو چیزیں. تقوی کے دو عوامل ہیں، مراقبہ اور ذکر. مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے نگرانی. آپ پیر رکھتے ہیں کہیں تو یہ دیکھیں کہ میرا پیر کہیں ایسی جگہ پر نہیں تو پڑ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پیر رکھنے سے منع کیا ہے، حرام ہے پیر رکھنا. جی تو یہ مراقبہ، نگرانی، کہ آپ کا پیر کہاں پڑ رہا ہے اس کی نگرانی کریں آپ. جی اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اور ایک ہے ذکر. آدمی کا دل جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو فوراً شیطان وہاں آ جاتا ہے. جی شیطان آ جاتا ہے وہاں. جیسے چور جو ہوتے ہیں وہ کسی گھر میں جب چوری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور ارد گرد گھومنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرف سے گھر میں گھسا جائے. اور انہیں اگر پتہ چل جائے کہ گھر کے لوگ جاگ رہے ہیں تو پھر گھر میں نہیں گھستے. جی گھر میں نہیں گھستے ہیں. تو ذکر کا مطلب یہ کہ دل بیدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب تک آدمی کرتا رہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کا دل جاگ رہا ہے. جی اور جس گھر کے اندر افراد جاگ رہے ہوں وہاں چور نہیں داخل ہوتا. ایسے دل اگر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو پھر اس دل میں شیطان نہیں گھس سکتا. تو یہ ذکر یعنی دونوں چیزیں مل کر کے تقوی بنتی ہیں، ایک مراقبہ اور ایک ذکر. ایک چور جو ہے ایک گھر میں گھسا، یہ بہنی ہو رہی تھی اس کی، پہلے گھر میں گھسا. بہنی یہیں سے کر لیتے ہیں، لائٹ وائٹ نہیں دکھ رہی ہے. گھسا اندر دیکھا تو دو چارپائیاں ہیں. ایک چارپائی کے اوپر ایک بوڑھا سویا ہوا ہے اور ایک چارپائی کے اوپر بڑھیا سوئی ہوئی. گھر میں اور کوئی نہیں ہے. اس نے کیا کیا کہ جو چادر لایا تھا اس نے چادر بڑھیا کی چارپائی کے پاس رکھ دیا کہ چادر لے کر کے میں کہاں کہاں گھوموں گا، دیکھوں گھر میں مال کہاں کہاں ہے، پھر وہ مال کو جمع کر کے اس چادر میں باندھوں گا اور نکل جاؤں گا. گھر میں پورا گھوم چکا ہو لیکن کہیں کچھ نہیں ملا. اتنے غریب لوگ تھے. کہا کہ کہاں آ گیا میں، کس گھر میں، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، چلو کسی دوسرے گھر میں جاتے. جب وہاں پہنچا تو چادر نہیں تھی. پریشان ہو گیا، وہ چادر کہاں گئی. دیکھا تو بڑھیا نے وہ چادر اوڑھ رکھا تھا. یہ سمجھ گیا کہ گھر والے شاید جاگ چکے ہیں. بھاگا ہو، پیچھے سے بڑھیا کی آواز آئی، بیٹا اس بار آنا تو بڑھوا کے لیے بھی چادر لیتے آنا. ایسا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. لینے کا دینا پڑنا یہ یہیں سے ہے. جی تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اس کے دو عوامل ہوتے ہیں. ایک ہے مراقبہ کہ ہر قدم پر آدمی نگاہ رکھے کہ میرا قدم کہاں پڑ رہا ہے، اور دوسرے اللہ کے ذکر سے دل بیدار ہونا چاہیے تاکہ شیطان کا کچھ بس نہ چل سکے.